السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وقال اللہ تعالیٰ فی سورة الواقعہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، وقال اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، وقال اللہ تعالیٰ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسٍ دِهَاقًا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ كَأَنَّهُنَّ یاقوت والمرجان۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت کو وہ مانتے ہیں، آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور خدا کے پیغمبروں نے ان کو جو خوشخبریاں دی ہیں وہ جنات کی خوشخبریاں ہیں، ان کے انواع و اقسام کی نعمتوں کے تذکرے ہیں، جس میں ایک تذکرہ مرد کے لیے اس کی زوج اور حور ہونے کا ہے۔ مفسرین کے نزدیک حور کا لفظ سفیدی سے بنا ہے، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، جو دھوبی تھے، وہ کپڑے کو دھو کر چمکاتے تھے سفید کپڑے کو، تو اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو یہ حور کا لفظ بھی سفید سی سے بنا ہے کہ وہ اپنی رنگت میں سفید ہوں گی، اور اس کے لیے کہا کہ بیض مکنون، ابلے ہوئے انڈے کی طرح کی وہ ان میں سفیدی اور نرمی ہوگی۔ کہیں کہا کہ یاقوت والمرجان، یہ چمکتے ہوئے موتیوں سے مشابہت دی گئی ہے، اور اپنی جنس کے اعتبار سے وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو کنوارا بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ الجامع صحیح میں ہے کہ جب جنتی ان سے جمع کر لیں گے تو پھر وہ اسی طرح بکارت ان کے اندر رہے گی اور کنوارا پن ان کے اندر موجود ہوگا۔ تو یہ ایک ان کی خاص صفت ہوگی کہ اس میں ان کو کوئی حیض نفاس اور یہ دنیا کی مجبوریاں نہیں ہوں گی، نہ ان کے کوئی بچے پیدا ہوں گے۔ ان بچوں کی کمی جو ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اچھے خوبصورت پیالوں میں دودھ اور شہد اور شراب پلانے کے لیے وہ بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت جن کو موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس کمی کو پورا کریں گے۔ اور اس لیے خدا نے یہ فرمایا اپنے کلام میں کہ ہم ان کا نکاح کر دیں گے حورین کے ساتھ، دو حور ملیں گی ایک جنتی کو۔ یہ 72 حوروں والی روایت پہ جو دیلمی کی روایت ہے اس پہ کلام ہے کہ یہ ایسی مستند روایت نہیں ہے۔ تو موٹی آنکھ بھی عورت کی خوبصورتی سے بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، جیسے جس کو شاعری کی زبان میں غزال کی آنکھ کہا جاتا ہے، کہ وہ ہرن جس کا منہ پتلا ہوتا ہے لیکن آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو خوبصورت آنکھ کی مشابہت کو غزالی آنکھوں سے مشابہت دی گئی ہے۔ تو عربی میں اس کو حور عین اور موٹی آنکھ والی سفید رنگت والی، اور نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اپنے بے شمار قیمتی سوٹ پہن کر بھی اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی میں موجود گودا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ علامت اس کے مشابہت کی بنیاد پر بیان کی گئی ہے، اور یہ نبی پاک نے جب یہ چیزیں بیان کی تو ہماری امہات المومنین مائیں ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیا کی جو ان کی ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی خود سوچو کہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، انہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے، انہوں نے یہ عبادت گزاری کے مشقتیں بھی اٹھائی ہوں گی۔ حوروں اور جنت کی حوروں نے تو یہ نہیں کیا ہوگا، تو اس اعزاز سے وہ محروم ہوگی، اور یہ دنیا کی مومنات مومنین کی ازواج جو ہیں وہ اس منصب سے
फाइज होंगी तो ये जाहिर है उनके ऊपर के दर्जे पे होंगी और उनकी गोया के मॉनिटर होंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा भी खूबसूरत बना दिया जाएगा। तो वो मुस्कुराती, जिस वक्त के दुनिया की अज़वाज अपने शौहरों को तंग करती हैं, तो जन्नत की हूरों को इसकी खबर खुदा पहुंचाता है, तो वो ये बोलती हैं कि अल्लाह की बंदियों, ये जन्नती तो तुम्हारे यहाँ थोड़े से दिन के लिए हैं, उसके बाद तो अबदुल आबाद की जिंदगी में वो हमारे पास आने वाले हैं, इनको क्यों तंग करती हो। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और काम की बात का कमेंट ज़रूर दिया करें।